اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی الاستدلال بسیرت العقلاء علی التعویل علی اخبار الثقات وذالک ان شان العقلاء سواء فی مجال اغراضهم الشخصیت التکوینی الاخری۔ مگر تعجب کی بات ہے 15 لوگ کلاس میں ہوں، 15 میں سے کوئی ایک بھی ریکارڈ نہ کر پائے، 15 کے 15 فون خراب ہوں، یہ ریکارڈنگ سسٹم نہ اس میں۔ حیرت کی بات ہے، آج کل موڑ موڑ پہ ریکارڈنگ سسٹم چلتا رہتا ہے، مگر 15 لوگوں کا کلاس ہو اور ایک بھی اس میں ریکارڈنگ کرنے لائق نہ ہو، بہت تعجب کی بات ہے۔ الثانی، اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ریکارڈنگ جو ہم جو کروا رہے ہیں آپ لوگوں سے تحمیلی ہو رہی ہے، یہ چیز بھی تحمیلی ہو رہی ہے، شوق نہیں ہے۔ خیر چلیں، تو میں کیا کہہ رہا تھا، حجیت خبر ثقہ کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے، کبھی حدیثوں کے ذریعے سے اور کبھی سنت فعلی کے ذریعے سے، اس طریقے سے کہ سیرت متشرعہ یا سیرت عقلاء اس کو معیار بنایا جاتا ہے۔ سیرت متشرعین کی بات گزر گئی، اب سیرت عقلاء کی بات فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الاستدلال بسیرت العقلاء، سیرت عقلاء کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے، کہے پر مولانا حجیت خبر واحد کے اوپر، علی التعویل علی اخبار الثقات، کہ ان لوگوں کی سیرت یہ رہی عقلاء کی کہ وہ اعتماد کرتے ہیں، ہے نا، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، کہے پر اخبار ثقات پر۔ اخبار الثقات اور اخبار ثقات دونوں سے یہاں مطلب نکل جائے گا۔ وذالک ان شان العقلاء، اور یہ استدلال کو ہم اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ عقلاء کی شان اب چاہے وہ تشریعی امور میں ہو، ہے نا، اور چاہے تکوینی امور میں ہو، مطلب اغراض شخصی میں عقلاء کی یہ سیرت رہی ہو، اپنے ذاتی امور میں اور میں شخصی اور تکوینی امور میں، جس کا شریعت میں دائرہ، شرعی دائرے میں جو چیزیں نہیں آتی ہیں، روزمرہ کی اپنی زندگی میں جو چیزیں ہیں اس میں وہ خبر ثقہ کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، یا مجال شریعت میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ شریعت، مجال شریعت میں، دائرہ شریعت میں یا تشریعی امور میں جو مولا اور مامور کے درمیان کا جو رابطہ ہوتا ہے اس میں سیرت وہ اس پہ خبر واحد پہ عمل کرتے ہوں۔ ٹھیک، کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ فلاں جگہ فلاں کام کر رہا ہے، اس کی بات پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے بیٹے کی جو ہے وہ چھان بین شروع کر دی، بیٹے کے بارے میں تحقیق کی، بیٹے کو مثلا سزا دے دی کہ تم نے جو ہے فلاں گملہ کیوں توڑ دیا، ٹھیک ہے، یا اور بھی مثال اور بہتر لا سکتے ہیں اپنے تکوینی امور میں یا تشریعی امور میں۔ مثلا کہا جائے مولا اپنے آقا سے کہے کہ تم اس کام کو انجام دو، اس تک بات پہنچی کسی کے ذریعے، ہے نا، تب اگر کسی نے کہا ہے کہ تمہارے مولا نے تم سے یہ مطالبہ کیا ہے، آقا نے مطالبہ کیا ہے، تو اگر خبر واحد ثقہ اس تک پہنچی ہے تو وہ جو ہے عام طور پہ کیا کرتا ہے، اس کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ تو چاہے امور مولوی ہو یا امور شخصی اور تکوینی ہو، کہنے مطلب یہ ہے کہ عقلاء کی سیرت یہ رہی ہے دونوں امور میں، تکوینی میں بھی اور تشریعی میں بھی۔ کیا سیرت رہی ہے؟ العمل بخبر ثقہ والاعتماد علیہ، کہ خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ وہذا الشان العام للعقلاء، اور جو عقلاء کی یہ شان عام ہے، عام طور پہ عقلاء اس کام کو انجام دیتے ہیں، ان کی یہ حالت، ان کی شانیت ہے، ان کا یہ طریقہ، ان کی روش ہے، تو یہ شان عقلاء یوجب قریحتاً، قریحہ یعنی ذوق، ہے نا، ذوق، یوجب قریحتاً و عادتاً لو ترک العقلاء علی سجیتہم لعملوها فی علاقاتہم مع الشارع والاول والاخبار الثقات فی تعیین احکامہ۔ یہ جو شان عام میں عقلاء ہے، یہ ایک ذوق کو اور ایک عادت کو
وجود میں لا رہی ہے، مطلب موجب سبب موجب ذوق بن رہی ہے، ٹھیک ہے. وَهَذَا الشَّأْنُ الْعَامُ لِلْعُقَلَاءِ یوجب، یہ سبب ہے اور موجب ذوق اور عادت بن رہی ہے کہ لو یا کہ ہے کہ لو ترک العقلاء ہے نا، یعنی ان کی ایسی عادت بن گئی ہے، ان کا ایسا سلیقہ قریہ یعنی ذوق اور سلیقہ، ایسا سلیقہ ان کا ہو گیا، ایسی عادت بن گئی ہے کہ لو ترک العقلاء علی سجیتہم، کہ اگر عقلاء کو ان کی اپنی حالت پر، ان کی عادت پر چھوڑ دیا جائے، ان کی جو عادت ہے نا، ان کی جو فطرت ہے اور کیا نام ہے ان کی جو عادت ہے، خاصیت ہے، اگر اس پر چھوڑ دیا جائے عقلاء کو، تو وہ عمل کریں گے اپنے شارع کے ساتھ روابط میں، علاقات میں، ارتباطات میں، وَلَعَوَّلُ اور بھروسہ کریں گے، اعتماد کریں گے کائے پر؟ اخبار علی اخبار یا اخبار الثقات فی تعین احکام کے معین کرنے میں اخبار ثقات پر. یہ لفظی ترجمہ، مفہومی ترجمہ ایک جملے میں ہے کہ عقلاء کی سیرت یہ ہے، اس طریقے سے بن چکی ہے کہ شریعت سے قطع نظر عقلاء بما ہم عقلاء اگر چھوڑ دیا جائے ان کو، ان کے حال پر، ان کی عادت پر، ان کی فطرت پر، تو ان کی عادت اور کیفیت اور حالت ایسی بن چکی ہے یا ایسی ہے کہ وہ اپنے امور میں جو شارع کے ساتھ ہیں، روابط، علاقات، ان امور میں خبر ثقہ کے پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خلاصہ کلام کیا ہوا؟ عقلاء کی سیرت ہے کہ اخبار ثقات کے اوپر بھروسہ کرتے، اس کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. وفی حالت من هذا القبیل لو ان الشارع کان لا یقر حجیت خبر ثقت، تو آپ نے دیکھا کہ عقلاء بما ہم عقلاء، ان کی یہ عادت ہے، ان کی یہ سجیت ہے، ان کی یہ خصلت ہے، ان کی خصوصیت ہے کہ وہ اخبار ثقات پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک، ان کو اگر ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو ان کی عادت کیا ہے، ان کی خصلت کیا ہے، سجیت کیا ہے کہ وہ بولیے نا خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں. اب جب ان کی عادت یہ ہے، ان کی خصلت یہ ہے کہ خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں، عاقل بما عاقل، عقلاء بما عقلاء، تو پھر شارع کے لیے کیا ضروری ہے؟ فی حالت من هذا القبیل، جب ایسی حالت ہے کہ یہ روش عام ہے، ان کی یہ طریقہ عام ہے، عمومی ہے، اور عقلاء جو ہے وہ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے رہے تو وہ خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں لو ان الشارع کان لا یقر حجیت خبر ثقہ، اگر شارع اقرار نہ کرتا ہو، شارع نہ مانتا ہو حجت خبر ثقہ کو، تو لتعین علیہ الرد عنہا، تو معین ہو جاتی یہ بات کہ شارع کیا کرے؟ روکے اس عادت سے. کیوں؟ حفاظاً علی غرضہ، اپنی غرض کی حفاظت کے لیے، اپنی غرض کو بچانے کے لیے. فعدم الرد حینئذ معنی ہو التقریر. اب اگر شارع نہیں روک رہا ہے اس چیز سے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تقریر شارع و موادہ الامضاء، اور اس تقریر شارع کا نتیجہ کیا ہوگا، محصل کیا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ امضاء. مولانا میں نے لفظی ترجمہ بھی آپ کو کرا دیا، لیکن مفہوم بالکل سادہ اور سمپل سا ہے، آسان سا. عقلاء کی یہ سیرت ہے کہ وہ اخبار ثقات پر عمل کرتے ہیں. اب اگر شارع کی نظر میں اخبار ثقات پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کی غرض فوت ہو رہی ہے اس عمل سے، تو شارع کا فرض یہ ہے کہ اس عمل سے نہیں روکا، اس کا مطلب جی حجت ہے اس کی نظر میں. والفارق بین التقریب الاول، اب دو تقریب پیش کی ہے، دو استدلال پیش کیا ہے، ایک سیرت متشرعہ کے حوالے سے اور ایک سیرت عقلاء کے حوالے سے. فرمانا دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان التقریب الاول یتکفل معونتا، معونہ میں نے بس بتایا تھا، خرچ ہے نا، اخراجات، وسیلہ، ذریعہ، سامان جو فراہم کیے جاتے ہیں کسی چیز کی انجام دہی کے لیے. تو
ان التقریب الاول، پہلی والی جو تقریب ہے کون والی؟ جی صرف متشرعہ والی. یتکفلو، یہ متکفل ہوتی، کفیل ہوتی، عہدیدار ہوتی ہے کہ خرچ کرے. معونتا، یتکفل معونتا اثبات جری اصحاب الائمت فعلا علی العمل بخبر الثقہ، کہ اس بات کو ثابت کرے، اس سین سے اس بات کا اثبات کرے، یعنی اس بات کو ثابت کرے کہ اصحاب ائمہ خود فعلاً سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اصحاب ائمہ خود عمل کرتے تھے خبر ثقہ پر، عمل کرتے تھے خبر ثقہ پر. بینما تقریب الثانی لا یدعی ذلک، دوسرے والے میں اصحاب ائمہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ وہاں شریعت کی بات ہے، متشرعین، وہاں یہ ثابت کرنا ہوگا اصحاب ائمہ کی حیثیت رہی اور ائمہ خاموش رہے، ہے نا. متشرعین اس کام کو انجام دیتے ہیں، ائمہ خاموش رہے. یہاں متشرعین کی بات نہیں، یہاں عقلاء کی بات ہو رہی ہے. عمومی طور پہ عقلاء اس کام کو انجام دیتے ہیں اور معصوم خاموش ہے. ٹھیک ہے. بل یکتفی باثبات المیل العقلاء العام الی العمل بخبر الثقہ الامر الذی یفرض علی الشارع ردا علی فرض عدم الحجیت لئلا یتسرب ھذا المیل الی مجال الشرعیات. وہاں پر یہ تھا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اصحاب ائمہ یہ کام کرتے تھے، ان کی سیرت حجت ہو گئی، چونکہ انہوں نے ائمہ سے لیا، ائمہ خاموش رہے، ائمہ نے دیکھا اپنے سامنے. یہاں آپ کو ایک میل عقلائی، رغبت عقلائی کو ثابت کرنا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک تفکر عمومی تھی عقلاء کی، ہے تفکر عمومی تھا، فکر عمومی تھی، رغبت عمومی تھی عقلاء کی، عقلاء عمل کرتے تھے، شارع نے اس کے اعتبار سے وہ عمل کرنے سے روکا نہیں، منع نہیں کیا. اس کے نتیجے میں وہی بات ثابت ہو رہی ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. بل یکتفی باثبات المیل العقلاء العام الی العمل بخبر الثقہ، ہے نا، بلکہ کافی، دوسرے مرحلے میں کافی ہے میل عقلائی عمومی الی عمل خبر الثقہ کے ذریعے سے، ہے نا، ثابت کرنے کے لیے. بل یکتفی باثبات، اگر آپ میل عقلائی کے ذریعے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ہے نا، تو بل یکتفی الامر الذی، کیا کافی ہے؟ الامر الذی یفرض علی الشارع الرد عنہ، اس امر کو فرض کیا جائے کہ جو شارع پر، الامر الذی یفرض علی الشارع، یفرض، جو فرض کر رہا ہے شارع پر، کیا؟ روکے. ٹھیک ہے. علی فرض عدم الحجیت، عدم حجیت کی فرض کی ضرورت. یہاں فرض وہ والا فرض ہے، سپوز دیٹ، مان لیجئے، یہ والا دوسرا والا، پہلا والا واجب. اگر عدم حجیت ہے خبر ثقہ پر عمل کرنے میں، یعنی خبر ثقہ حجت نہیں ہے شارع کے نزدیک، تو فرض ہے شارع پر کہ روکے اس سے. ٹھیک ہے. لئلا یتسرب، تاکہ، تسرب کے معنی کہتے ہیں رکھنا، ڈالنا اور چھلکنا. یہاں مراد یہ ہے کہ تاکہ ادھر سے سیرت عقلاء عمومی سے چھلک کر کے، یعنی تجاوز کر کے یہ چیز شریعت کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے. لئلا یتسرب ھذا المیل الی المجال الشرعیات، میل عمومی ہے ان کا. عقلاء کی عادت کیا ہے؟ عقلاء کی رغبت کس چیز میں ہے؟ خبر ثقہ کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. شارع کا فرض ہے کہ روکے اگر حجت نہیں اس کی نظر میں. کیوں روکے؟ تاکہ عقلائی دائرے سے نکل کے تشریع کے دائرے میں یہ میل عمومی سرایت نہ کر جائے. ٹھیک ہے. یہ چھلکنا اور رکھنا ڈالنا یہ سب معنی لغوی اعتبار سے ہوا، لیکن ہم نے سادہ لفظوں میں وہ معنی کیا جو اس کا لغوی معنی نہیں، یعنی سرایت کر جائے، ادھر سے ادھر سرایت نہ کر جائے. ٹھیک ہے. وہنا کا اعتراض. تو یہ دونوں پیراگراف آپ کے لیے آسان ہو گئے نا مولانا حضرات؟ پھر سے ایک جملے میں سنیے گا کہ سیرت عقلاء یہ رہی ہے
کہ وہ اخبار ثقات پر عمل کرتے آئے ہیں۔ اب اگر شارح کی نظر میں خبر ثقہ حجت نہیں ہے تو شارح کو منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا شدید امکان پایا، قوی امکان پایا جاتا ہے کہ جب وکلاء کی یہ سیرت عام رہی ہے تو وہ اپنے تکوینی امور سے نکلتے ہوئے مجالات تشریعہ میں بھی اسی روش کو اپنا لیں گے، لہذا پہلے روک دیا جائے۔ ٹھیک ہے، نہیں روکا اس کا مطلب یہ ہوگا شارع نزدیک بھی وہ سیرت کیا ہے؟ حجت ہے۔ اب اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض سن لیجئے۔ وہنا کا اعتراض، اور یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یواجہ الاستدلال بالسیرت، وہ اعتراض مواجہ ہو رہا ہے کس کے متعلق؟ کس سے مواجہ ہو رہا ہے؟ کس سے ٹکرا رہا ہے؟ کس کے اوپر وارد ہو رہا ہے وہ اعتراض کس سے مواجہ ہے؟ ہاں، سیرت کے ذریعے استدلال کرنے پر۔ یعنی اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیرت کے ذریعے آپ حجت خبر واحد پر استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ہوا کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ اعتراض کیا ہے کہ ان السیرت مردون عنها بالآیات الناہیۃ عن العمل بالظن الشاملۃ باطلاق کیا خبر واحد، کہا گیا کہ ظن پر عمل نہ کرو۔ کیا ان کثیر الظن لاسم ہے، ان بعض الظن اسم، آیتیں بہت سی ہیں۔ ہاں، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، اس طرح کے مفہوم کو سمیٹے ہوئے بہت سی آیتیں ہیں۔ تو آیتیں ہیں جو ظن پر عمل کرنے سے کیا کر رہی ہیں؟ روک رہی ہیں۔ اب یہ آیتیں عمومیت رکھتی، مطلق ہیں، اپنے اطلاق کے ساتھ خبر واحد کو بھی شامل کر رہی ہیں، ہے نا؟ تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیرت وکلاء یہ ہے کہ خبر واحد پر عمل کرتے ہیں، معصوم خاموش ہے، اس کا مطلب یہ کہ کچھ خبر واحد حجت ہے۔ دوسری جانب ہمارے سامنے کیا ہے مولانا؟ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جو خبر واحد پر عمل کرنے سے روک رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو آیتیں خبر واحد پر عمل کرنے سے روک رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں سیرت کے چکر میں کیا پڑھ رہے ہو، قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ خبر واحد سے کہا جی حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مولانا ذیشان صاحب، حسان، یہ اعتراض واضح ہو گیا نا؟ پھر اعتراض دہرا رہا ہوں تاکہ جواب سمجھ میں آ جائے، جس نے ابھی تک توجہ نہیں کی وہ متوجہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ظنیات پر عمل کرنے سے روکا گیا ہے، خبر واحد بھی خبر ظنی ہے، لہٰذا اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہے اعتراض۔ وَتُوجَدُ عِدَّةُ أَجْوِبَةٍ عَلَى هَذَا الْاعْتِرَاض، اس اعتراض کے بہت سے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جواب جو ہے وہ کس کا ہے؟ مرزا نعینی کا ہے۔ مرزا نعینی کون تھے؟ جی آخوی کو استاد، یعنی علمی اعتبار سے صاحب کتاب کے دادا، ٹھیک ہے، ان کے استاد شہید صدر کے۔ من السیرت، ان کا مکتب و نظریہ تو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہوگا، کئی بار آ چکا ہے۔ کون سا مسلک ان کا؟ مسلک طریقیت۔ یہ کہتے ہیں کہ شاعر نے ہمارا کو علم قرار دے دیا ہے، وہ ظنی نہیں رہ گیا۔ پھر شاعر نے جس چیز کو حجت بنایا، جعلہ الحجتہ اے جعلہ علما، یہ والی بات ہے نا ان کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ظنیات پہ عمل کرنے سے قرآن نے روکا ہے نا، اور جب خبر واحد کو شارع نے حجت بنا دیا تو وہ ظن نہیں رہ گئی، وہ علم ہو گئی۔ ٹھیک، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ چلیے ابھی آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر۔ حاکم ہو جائے گی، سیرت حاکم ہے۔ ان کے متن کو خود پڑھتے ہیں۔ وَتُوجَدُ عِدَّةُ أَجْوِبَةٍ عَلَى هَذَا الْاعْتِرَاضِ، اس اعتراض کے مختلف جواب ہیں۔ الجواب الاول ما ذکرہ المحقق النعینی، جس کو محقق النعینی نے ذکر کیا ہے، من ان السیرۃ حاکمۃ علی تلک الآیات، سیرت جو ان آیتوں پر کیا ہے؟ حکومت رکھتی ہے۔ لأنها تخرج خبر الثقۃ عن الظن، کیوں مولانا؟ کیوں حکومت رکھتی ہے سیرت آیات پر؟ جی کیونکہ یہ سیرت جو ہے خبر ثقہ کو ظن سے باہر نکال علم بنا رہی ہے۔
وَتَجَلَهُ علمًا، علم بنا رہی، بنا علی مسئلہ کے جعل طریقت و تفسیر الحجیت، حجیت کی جو تفسیر مسئلہ کے طریقت کی بنیاد پہ کی گئی ہے، اس کے تحت اب یہ خبر ثقہ کیا علم ہو گئی، علم بدل گئی، ظنی نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے. وَنُلَاحِظُ عَلَىٰ ذَلِكَ، لیکن شہید صدر جو ہیں وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اعتراض ہے. کس پر اعتراض ہے مولانا؟ آغا نائینی کے جواب پر اعتراض ہے. انو، پہلی بات، دو اعتراض. پہلی بات، انو اذا کان معنی حجیت جعل الامارۃ علم، اگر حجیت کا معنی آپ یہ کر رہے ہیں کہ گویا امارہ کو علم بنایا جا رہا ہے، کان مفاد الآیت النافیۃ لحجیت، اس سے ملتی جلتی بات آ چکی پہلے، لحجیت غیر العلم ہے نا، کان مفاد الآیت النافیۃ لحجیت غیر العلم نفی جعلها علما. میرے خیال سے ایسے ہوگا، کان مفاد الآیات النافیۃ لحجیت غیر العلم، نفیہ ہونا چاہیے، نفیہ جعلها علما، نفیہ مضاف ہو گیا ہے نا، نفی ہے ہاں خبر ہے وہ مضاف، نفیہ ورنہ نفیان ہوتا تنوین کے ساتھ، خبر ہے یہ کانا کی اور مضاف ہے جال کی طرف. کہہ رہے ہیں انہ اذا کان معنی حجت جعل الامارۃ علما، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کا مطلب یہ ہوا کہ خبر کو کیا بنایا جا رہا ہے، علم بنایا جا رہا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر معنی اور مفاد آیات نافیہ حجیت غیر علم کیا ہے، نفیہ جعلہ علما، اس کے علم بنا جانے کی نفی. آپ کہہ رہے ہیں مولانا مسئلہ کے طریقے کی بنیاد پر خبر واحد کو حجت بتائے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ خبر واحد کو علم بنایا جانا. اب اگر ہم آپ کے انداز سے بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آیات نافیہ کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو غیر علم بنایا جائے، نفی کی جائے علمیت کی، جعل علمیت کی. آیات نے کہا کہ زن پر عمل نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زن کو علم بنا جانے کی آیتیں نفی کر رہی ہیں. تو دونوں کا رتبہ برابر ہو گیا، دونوں کا رتبہ برابر ہو گیا. آپ کے اعتبار سے اسے علم بنایا جا رہا ہے حجیت کا اقرار کرتے ہوئے، ہمارے اعتبار سے علم بنائے جانے سے روکا جا رہا ہے. جعلہ علما ہے، نفی و جعلہ علما ہے، نفی و جعلہ علما. نہیں سمجھا مولانا؟ یہ دیکھیے گوال نے حجیت ہمارا ٹھیک مصحف روایت یہ کیا کر رہی ہے، یجعلہ علما، یہ ہمارے کو کیا بنا رہی ہے، یجعلہ مثلا، یجعلہ ہمارا کو کیا بنا رہی ہے، یہ دوال جو ہے وہ علم بنا رہی ہے. اس کا آیات، اس کے مقابلے میں آیات ہے، آیات نافیہ، کاہے سے نافیہ، انل عمل بالظن. یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نفی جعل علمیت کر رہی ہے. نفی جعل علمیت کیسے کر رہی ہے، وہی خبر واحد سے ظنی ہے نا. تو مسئلہ کے طریقیت کی بنیاد پر جعلہ علما ہے،
दवाल ने हुज्जियत ने क्या कहा, ये हुज्जत है खबर वाहिद, इसका मतलब इल्म है। ऐसा आयात नाफिया ने कहा कि उसका इल्म बनाया जाना सही नहीं है, तो दोनों अपनी टकरा गई ना, तारजा हो गया ना, फिर हुकूमत कहाँ आई? ठीक है, आप फरमा रहे थे कि ये जो दवाल ले हुज्जियत है, हुज्जत हमारा ये उसमें से एक सीरत है। अब ये सीरत हाकिम है इसके ऊपर, करने ये फरमाने में हाकिम नहीं मुतारिज है। एक कह रही खबर वाहिद हुज्जत है, एक कह रही खबर वाहिद हुज्जत नहीं, मुतारिज है। कहाँ हुकूमत आ रही है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अन्नहु नोला है जो, इस पर एतराज क्या है, जवाब इसका अन्नहु इज़ा काना मानुल हुज्जत, मौलाना हसन अब्बास साहब, अन्नहु इज़ा काना मानुल हुज्जत जालुल अमारत इल्मन, हुज्जत खबर वाहिद का मतलब अगर ये हुआ क्या कि खबर को अमारा को इल्म बनाया जाना, तो हम कहेंगे काना मफादुल आयात नाफियत लिल हुज्जत गैर इल्म, वो आयतें कि जो गैर इल्म की हुज्जत की नफ़ी कर रही हैं, इसका मफाद और मासल क्या होगा, नफिया जालेहा इल्मान, उसको इल्म बनाए जाने की नफ़ी है ना। यानी अन्ना मदलूलहा फी अर्ज़ मदलूल मा यदुल्लु अलल हुज्जियत, बस इस आयात नफ़ी का मदलूल अर्ज़ में वाक़ होगा, तूल में नहीं, अर्ज़ में वाक़ होगा। किसके बराबर में आ जाएगा, किससे टकरा जाएगा, उन दवाल से कि जो इसको हुज्जत बना रही है ना। हाँ, वहाँ यानी अन्ना मदलूलहा फी अर्ज़ मदलूल मा यदुल्लु अलल हुज्जियत, मदलूला है मदलूल आयात, आयात नफ़ी कर रही है और कुछ हैं जो इस बात हुज्जत कर रही हैं, तो वो चीज़ें जो इस बात हुज्जत कर रही हैं उससे मुआरिज हो गई, दूसरे लफ्ज़ मुतारिज हो गई, तारुज़ हो गया, उससे टकरा रही हैं ये आयात। वकिलल मदलूलैन मौज़ूहा ज़ातुज़ ज़न, और दोनों का मदलूल उसका मौजू वही ज़न है। वहाँ जो है खबर ज़न्नी, उसमें कहा जा रहा है मुस्बतीन में, आयात दवाल मुस्बता में कहा जा रहा है खबर ज़न्नी हुज्जत है, यहाँ कहा जा रहा है खबर ज़न्नी लिअन्नहु इल्मन, खबर ज़न्नी हुज्जत लिअन्नहु इल्मन, यहाँ कहा जा रहा है खबर ज़न्नी लैसत बिइल्मन, लैसत हुज्जतन, हुज्जतिन, लैसत हुज्जतन या लैसत हुज्जतिन, है ना, लिअन्नहु ज़न्नियुन। ठीक है, तो दोनों में एक कह रही हुज्जत है, दूसरी कह रही हुज्जत नहीं, मौजू दोनों का एक ही है। मौजू क्या दोनों का, हाँ, खबर ज़न्नी है। फला माना ले हुकूमत मस्कूरा, बस ये हुकूमत मस्कूरा कोई माना नहीं रह जाता है। ठीक है, अगर एक का मौजू जुज़ी होता, एक का कुल्ली होता, तो आप जुज़ को कुल पर हुकूमत दे देते, मगर यहाँ पे दोनों का मौजू सेम है ना। वो भी इस खबर ज़न्नी को कह रही हुज्जत नहीं है, ये भी कह रही खबर ज़न्नी को हुज्जत है, तो दोनों आपस में क्या हो गई, टकरा गई। और आपको पता है इज़ा तारज़ा, तो कुछ और दलील चाहिए। फिर सानियन, दूसरा जवाब इनके नानी साहब के जवाब पर जवाब दूसरा वाला क्या है, अन्नल हाकिम, अच्छा हुकूमत कौन दे रहा है मौलाना, हुकूमत कौन अता कर रहा है, कौन कह रहा है, ये है दवाले मुस्बता, है ना, मुस्बता हुज्जियत और रिवायात या दवाले नाफिया। यहाँ पर मुतारिज है ना। आपने कहा कि ये जो है हाकिम है, हम मान रहे हैं कि कुरान ने कहा है कि ज़न्नी खबरों पर अमल नहीं करना, ज़न्नियात पर अमल नहीं करना, उमूमी तौर पे कहा, लेकिन जुज़ी तौर पे मतलब ये है, जुज़ी तौर पे कुछ दवाल आ रहे हैं, ये कहे खबर वाहिद से का, इसके बावजूद ज़न्नी पर अमल कर सकते हैं, खबर वाहिद
لہذا یہ والے دوال حاکم ہیں ان آیات پر، ان آیات پر، آیات نافیہ حاکم ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا یہ حاکم کون ہے، کس نے حکم بخشی ہے؟ خدا نے آ کے کہا ہے، خدا حاکم حکم ادا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو ترجیح دے دو خبر واحد کے باب میں، دوال منفیات کے اوپر، یا عقلاء نے ہی یہ کام کیا ہے؟ عقلاء نے یہ کام کیا ہے، عقلاء نے یہ کام کیا ہے تو عقلاء کا معاملہ بولے اپنے والا عقلاء جو جس کی جو عمومات ہے نا وہی آپ جو حکم لگا رہا ہے، حکم شرعی مراد ہے میری، حکم شرعی لگا رہا ہے وہی اس کے دائرے کی توسیع و تضییق کہا کرتا ہے، وہی اس کے دائرے کی توسیع و تضییق کہا کرتا ہے۔ عقلاء نہیں کہہ سکتے ہیں آ کر کے بنا عقلاء کی بنیاد سمجھا نا، بنا عقلاء کی بنیاد پر تضییق یا توسیع نہیں ہو سکتی دائرے کی، کہ ہم آ کر کے عاقل گما ہوا عاقل یہ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ زمینیات کا عمل کرو، مگر ہم عقلاء ہیں، ہم اپنی سیرت کے عنوان سے سیرت کے تحت اس دائرے کو محدود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جہاں پر خبر واحد ہو وہاں پر عمل کر سکتے ہیں زمینیات پر۔ عقلاء کو کیا حق حاصل ہے؟ حکم لگانے والا جو ہے نا وہی اس کے دائرے کو چھوٹا یا بڑا کر سکتا ہے، آپ اس کے دائرے کو چھوٹا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت کو خدا عطا کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سیرت عقلاء جو ہے وہ کیا ہے، حاکم ہے آیات نافیہ پر، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، اسے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ شارع نے آ کر کہا ہے یہ، اور ثابت نہیں کر پائیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں نے خاکہ پیش کیا ہے، بہترین پیراگراف ہے یہ، خوبصورت سا پیراگراف ہے، اس کا خاکہ پیش کیا، اب متن پڑھیے آپ۔ ان الحاکم ڈھونڈنے کیا نکلے مولانا یاد ہے نا، کیا نکلے ڈھونڈنے یہاں؟ حجت خبر واحد پر استدلال کے طور پہ سیرت عقلاء کو پیش کیا گیا، سیرت عقلاء کے اوپر اعتراض کیا گیا آیات نافیہ کے ذریعے سے۔ انہوں نے کہا نہیں آیات نافیہ جو ہیں ان کے اوپر حکومت ہو جاتی ہے سیرت عقلاء کے ذریعے سے، ہے نا، اس کا جواب دے رہے ہیں، پہلا جواب دے چکے ہیں، دوسرا جواب دے رہے ہیں، آغائے نائنی کے بعد کا جواب دے رہے ہیں کہ حاکم نہیں ہے۔ کیوں؟ ان الحاکم ان کان، حکومت جو دے رہا ہے، حکومت ادا کر رہا ہے، حکومت تو اس کو حاصل ہوگی، سیرت کو حاصل ہوگی، مگر حکومت دے گا کون؟ ان الحاکم ان کان ہوا نفس البناء العقلاء، اگر حاکم جو ہے، حاکم خود بناء عقلائی ہے، عقلاء کی بنیاد جو بتائی گئی ہے، عقلاء کی اس بات بنیاد رکھی گئی ہے کہ وہ خبر واحد کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، تو اگر حاکم خود بناء عقلائی ہے، شارع نہیں ہے، ٹھیک ہے، فہذا غیر معقول، کیسے معقول نہیں ہے، معقول نہیں ہے، عقلاء آئیں تخصیص کریں اطلاق آیات نافیہ کو تخصیص کریں عقلاء آ کر، یہ معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الحاکم یوسع موضوع الحکم اور یضیقہ فی الدلیل المحکوم، اس لیے کہ حاکم جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، موضوع حکم کو وسیع یا تنگ کرتا ہے، مضیق کرتا ہے دلیل محکوم میں، ٹھیک ہے، جس کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے، اس دلیل میں آ کر کے دائرے کو محدود کرتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ تمام خبریں جو ہیں وہ حجت نہیں ہے جو بھی ظنی ہو، تمام ظنیات پر عمل کرنا منع ہے، الا ہے نا، تو اس دلیل یعنی آیت، قول،
جملہ دلیل عدم حجیت ظنیات کیا ہے؟ یہی قول ہے شارع کا، ہے نا. اب اس دلیل میں جو محکوم کے متعلق ہے، اس دلیل کے دائرے کو محدود کر رہا ہے اللہ کے ذریعے سے آ کر کے حاکم خود. ظنیات 1000 ہے، اس میں سے مثلا 10 کو مستثنا کرنا ہے، دائرہ محدود کرنا ہے، الا خبر الواحد مثلا. ٹھیک ہے، خبر واحد پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ کام کون کرے گا؟ دائرہ محدود یا وسیع حاکم کر رہا ہے نا، حاکم کا یہ کام ہے، حاکم کا یہ کام ہے. وَذَلِكَ مِنْ شَأْنِ نَفْسِ جَائِلِ الْحُكْمِ. کیوں انہوں نے کہا کہ بنائے وکلائی کو آپ حاکم نہیں بنا سکتے ہیں؟ غیر معقول، بنائے وکلائی کو آپ حاکم نہیں بنا سکتے، یہ غیر معقول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم کا جو کام ہوتا ہے وہ موضوع حکم کے دائرے کو چھوٹا یا بڑا کرنا. اب چھوٹا یا بڑا کرنا یہ کس کی شان ہے؟ ہاں، جاہل کی شان ہے. وَذَلِكَ مِنْ شَأْنِ نَفْسِ جَائِلِ الْحُكْمِ المراد توسیعہ نائب فاعل المراد کا، اور المراد صفت ہے حکم کی. کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا، یہ کس کی شان ہے؟ خود اس جاہل کی شان ہے جس نے اس حکم کو وضع کیا ہے، کہ جس کی حکم کی آپ توسیع کرنا چاہ رہے ہیں یا تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ بتائیے، نفی حجیت ظنیات یہ ایک حکم ہے نا. یہ حکم کس نے جعل کیا ہے؟ آیات میں شارع نے نا. ٹھیک ہے، تب شارع کی یہ شان ہے، وہی جائل ہے، اسی کی شان ہے کہ دائرے کو محدود کرے. تو اب وکلا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو بنائے وکلائی کو آپ حاکم مانے، یہ معقول نہیں. کٹ گئی بات، ہے نا. توسیع ہو اور تضیق ہو. ولا معنی لن یوسع الوکلاء او یضیقون حکما مجعولا من قبل غیرہم. یہ غیرہم کون ہے؟ غیرہم کون ہے؟ شارع. ہم وکلاء ہیں، غیرہم جو ہے وہ شارع. کہہ رہے ہیں کہ وکلاء یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. لأن یوسع، ولا معنی لأن یوسع الوکلاء، وکلاء ہیں توسیع تصدیق کریں حکم مجہول میں. وہ حکم کو جو جعل ہوا کس کی طرف سے؟ غیر وکلاء کی طرف سے، نہیں شارع کی طرف سے. تو پس پتہ ہی چلا کہ شارع کی طرف سے جو حکم وضع ہوا ہے مولانا، اس حکم کی تصدیق یا توسیع، اس حکم کی توضیح یا تصدیق صرف شارع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ نے مولانا؟ لکھ لیا؟ کبھی کبھی اپنے خوبصورت چہرہ ہم کو دکھا دیا کیجیے، بےتاب رہتے ہیں دیکھنے کے لیے آپ کی پیاری سی مسکراہٹ. سر مت جھکائے رہا کہ مسلسل جب لکھ لیں تو اوپر دیکھا کہ میری طرف. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ الْمُوَسِّعُ وَالْمُضَيِّقُ هُوَ الشَّارِعُ. اب وہ حاکم جو حکومت عطا کر رہا ہے، سیرت وکلائیہ کو حکومت دے رہا ہے آیات پر، اگر وہ حاکم اور وہ موسع یا اور مضیق خود شارع ہو بے امضاء سیرت وکلائیہ پر، مولانا عابدی صاحب امضا کرنے کے ذریعے سے، ہے نا، با استعانت یہ سببیت ہے، با استعانت بہتر ہے. فہذا یعنی بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہ لا بد لنا. مولانا یہ با استعانت تکرار کرتے رہیے پرانے نقطوں کی، ورنہ بھول جائیے گا، ہے نا. پرانے نقطے کے اگر دہرایا نہیں جاتا تو بھول جاتا ہے، لہذا پرانے سمجھنا چاہیے. اس کو ریپیٹ کرتے رہیے، اس کو دہراتے رہنا چاہیے، بھول جائے گا آدمی پھر. تو یہ باب آئے استعانت ہے. مان لیا آپ رضوی صاحب نے کہ پرانی چیزوں کو بھی دہراتے رہنا چاہیے. اگر پرانی ہے تو کیا پتہ آپ دہرا رہے ہیں کسی کے لیے نہیں ہو، آپ کے لیے پرانی ہوگی نا. ہاں، آنے والی نسلوں میں نہیں ہو جائے گی وہی چیز. اتنا حملہ کیا گیا ہے خیبر، خندق،
بہت بار یہ وہ اس پہ کہ اب جو ذاکرین اپنا معیار بنانا چاہتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ سب داستانیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ممبروں سے ہمارے یہاں عقیدے مضبوط بنتے تھے. البتہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو جوہال ہیں، ممبروں سے غلو بکتے ہیں، کفر بک دیتے ہیں کبھی کبھی علیہ باللہ. تو ممبروں سے خطبہ اور علماء کے ذریعے سے عقیدے بنائے جاتے تھے، عوام کے حساس رہتے تھے اہل بیت کے متعلق عوام، اہل بیت کے متعلق. اب عوام کی دھیرے دھیرے حالت کیا ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جو چاہتا ہے اہل بیت کے معجزوں پر اور فضائل پر اعتراض کر دیتا ہے، پبلک کہتی ہے ہاں یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اپنوں میں شیعہ حضرات اہل بیت کی شان میں، ارے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. نئی قرآن سے پیش کیا آپ نے ان کے معراج کو، پرانی ہوگی معراج کی داستان، وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے سوچنے لگتا ہے. اعجازی رخ نکل گیا ذہن سے نا، کیونکہ آپ نے آصف برقیہ کی داستان سے مدد لی نہیں، اب پڑھائی نہیں. آپ نے خیبر اور خندق وغیرہ اور جنگ وغیرہ سے پڑھائی، فضائل آئی نہیں ان کے سامنے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سے شبہ ایجاد کیا تھا ہمارا قوم کا نام بہک جاتا ہے، اس کو معرفت ہو ہی نہیں پا رہی ہے بیت کی. خندق اور خیبر اور داستان ہے اعجاز پیغمبر، اعجاز علوی. خندق اور خیبر اور بدر میں بھی نئے کتنے ہزار نکات اخلاقی چھپے ہوئے ہیں، ہے نا، بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں، نہیں بیان کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو اب نتیجہ کیا میں آپ کو دکھاؤں گا. نتیجہ یہ کہ ایسی ایسی چیزیں واٹس ایپ پہ دکھائی جا رہی ہیں، اہل سنت کی طرف سے بھی ڈال دی جا رہی ہیں. اعلیٰ اعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی کو کافر بنایا گیا، محارب رسول خدا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ کے حوصلے کے خلاف آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، لڑ نہیں پائے، کامیاب نہیں ہو پائے، غصے میں جان دے دی، دریا میں کود کے مر گئے. جس جنگ میں اولاد ابو طالب کی شان ما تحت الالوہیت پیش کی جا رہی ہے، اس جنگ میں اولاد ابو طالب خاندان علوی کو خالد بن ولید بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ہماری قوم کا نوجوان اس طرح کے ہم سے پوچھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ سوالات کر رہے ہیں، یہ کیا، کیوں ایسا ہو گیا؟ آپ نے جنگ بدر پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ اپنے اعتبار سے جنگ بدر پیش کر رہے ہیں. فرزند ابو طالب جو فاتح بدر تھا، اب فرزند ابو طالب کو، دوسرے فرزند کو محارب رسول خدا بنا پیش کیا جا رہا ہے. مولانا چھوٹا ظلم نہیں ہے، یہ چھوٹا ظلم نہیں ہے. جو مولوی حضرات، یہ وہ والی بات جو لکھی اس سے ہٹ کے یہ بات ہے، اس سے متصل نہیں مگر یاد آگے طور کروں، جو مولوی حضرات، جو علماء کرام علم کا حیضہ لیے پھر رہے ہیں اور ممبروں سے مخالفت کر رہے ہیں ان ذاکروں کی جو فضائل پڑھتے ہیں، کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے. ارے بے وقوفوں، تمہارے ابا نے، تمہارے ابا کی اوقات کیا کہ تمہیں بتائیں گے آل محمد کی فضیلت کیا ہے؟ ابا نے تمہیں فضائل بیان کیا ہے، یہی علماء ہی تو فضائل بیان کرتے ہیں آل محمد کا. جب فضائل نہیں بیان ہوں گے، معاف کیجیے ایک لفظ بول رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو پیام اور معارف اہل بیت کیا کرو گے؟ گھنٹہ بولتے ہیں ہمارے یہاں، گھنٹہ تیل لینے جائے سارے معارف، سارے فضائل، وہ سارے پیغامات. باتیں تو جو کرنے کو تو سب کر دیتے، جھوپڑی بیٹھنے والا بھی کر دیتا ہے. آپ نے کہا کہ فلاں صاحب نے بتایا اللہ ایسا ہے، اور فلاں صاحب کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم مان لیں گے کیا؟ ارے پہلے یہ تو بتاؤ کہ جس رسول اور علی کے ذریعے سے تم معارف بتا رہے، پہنچا رہے، وہ علی اور رسول اس لائق ہے کیا بن کر اس کی بات مانی جائے؟
ہاں آپ ان کے معارف پہنچائیے، معارف ایسا بھی نہیں کہ معارف نہ پہنچائیے آپ، لو یعرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، خالی آپ اس پہ آ جائیے ان کے بارے میں بتاتے رہیے تو بھی اچھا نہیں ہے. یہ ان کے بارے میں بتانا پہلے ضروری ہے، پھر ان کی بات پہنچانا بعد میں ضروری ہے. ان کی بات پہنچانا بعد میں ضروری ہے. یہاں چل رہا ہے ٹرینڈ چل گیا ہے فضائل نہ بیان ہے. ہاں بس تبلیغ کرو. کس کام کی یہ تبلیغ ہے؟ تبلیغ تو انہی کے لیے ہو رہی ہے، انہی کے فضائل نہ بیان کرو. ارے اہل بیت وسیلہ نہیں ہے، ہدف ہیں. جملہ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت وسیلہ نہیں ہے، ہدف ہیں. یہ جو کہتے ہیں خالی تبلیغ کرو، بے وقوف اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں. کیا تبلیغ کرو؟ کہے کی گائے بکری بھینس کی تبلیغ کرنا ہے یہاں؟ تبلیغ کا مقصد سمجھتے ہو؟ اہل بیت کے کلام کو وسیلہ بنا رہے ہیں معرفت خدا کے لیے خالی. ارے بے وقوف اہل بیت خود وسیلہ نہیں بلکہ خود ہدف بھی ہے. ان کی تبلیغ کرنا ہے. ہمارا فرض ہے اہل بیت کی تبلیغ کرنا، نہیں کہ اہل بیت کے ذریعے سے کسی اور چیز کی تبلیغ کرنا. بے جان بے مطلب بے معنی ہے نماز و روزہ، حج و زکات. اہل بیت سے ہٹ کے شرط اساسی ولایت ہے. ولایت کو نہیں پہچانوایا جائے گا. کیا تبلیغ تو ہم بھی کرتے ہیں، تبلیغ ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہاں آپ تھوڑی تبلیغ کر رہے ہیں تو تھوڑے فضائل بیان کیجئے. معارف ان کے فضائل بھی ہیں. آپ نے اہل بیت کو وسیلہ بنا لیا ہے جیسے لگ رہا ہے. اور یہ نور خدا ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ سب کچھ ہے زمین پر. ہم کیا جانتے خدا کون ہے؟ یہ نہ ہوتے تو آپ نے صرف وسیلہ بنا لیا. نہ کبھی اہل بیت کی تصور نہ ہے کہ یہ ابو بکر عمر کے طریقے سے جیسے ان کے یہاں ہے. وسیلہ نہیں ہے، یہ ہدف ہے، یہ مقصد ہے، یہ مطلوب ہے. ہمارے مطلوب ہے، مقصود ہے، منظور ہے ہمارے، نہ کہ وسیلہ. ظلم اہل بیت کے باب میں اگر اہل بیت کو آپ نے وسیلہ بنا لیا، تبلیغ فضائل چھوڑ دیا. آپ کیا کرتے ہیں جب اللہ الوہیت کے باب میں آتے ہیں تو اللہ کی شان ہی تو بیان کرتے ہیں، اس کی توحید ہی تو بیان کرتے ہیں، اس کی عدالت بیان کرتے ہیں، اس کے کرم کو بیان کرتے ہیں، اس کے علم کو بیان کرتے ہیں، اس کی خصوصیتوں کو بیان کرتے ہیں، اس کے اقتدار کو بیان کرتے ہیں. ہے نا تبلیغ؟ یہ اہل بیت کے لیے وہ سب بیان کرنا ہے. فضائل اس کے اللہ کے بیان کرنا ہے اہل بیت کے سارے سے. ارے پہلے اہل بیت کی فضائل بیان کیجئے، پھر اہل بیت کے سارے سے اللہ تک پہنچیے. حضرت علی نے جو فرمایا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کیوں کہا حضرت علی نے؟ دنیا کی نبض پر نظر ہے حضرت علی کی. مولانا نئی بات نہ ہو تو معافی. دنیا نبض عالم پہ، فطرت انسانی یا سجیت انسانی پہ علی کی پورے طور سے نظر ہے. مدرسے میں آپ سب تلاوت کرنا قرآن کی، ہم کہیں تلاوت کیجیے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ آپ سب تلاوت کر رہے ہیں، آپ سب کلاس میں آ رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں. ہم کہیں خراجی مت کیجیے، کلاس میں حاضری ہوئیے، قرآن پڑھیے. یہ کیا کہا جائے گا؟ اس کو بے وقوفی کہا جائے گا، احمقانہ حرکت کہی جائے گی. ارے سب کلاس میں خود حاضر، کیا کہہ رہے ہو حاضر ہوئیے؟ سب قرآن خود پڑھ رہے تو کیوں کہہ رہے ہو کہ قرآن پڑھیے؟ تحصیل حاصل، بکواس کر رہے ہو، بکواس، بے وقوفی کا. الیاذ باللہ. علی ہمارے جیسے ہیں. علی نے کہا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے.
اس کا مطلب علی یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی عادت یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کیا کہہ رہا ہے، اس سے روکا علی نہیں، غلط کروں گا نا. علی کے سامنے انسان ہے، انسان کی عادت کیا ہے دانش صاحب، یہ دیکھتے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ رہے کیا، یہ نہیں دیکھتے کیا کہہ رہا ہے، اور اس نے اس سے روکا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ مزاج بشری یہ ہے کہ وہ کون دیکھتا ہے پہلے، پھر دیکھتا ہے کیا. اب میں نے کہا کیا جائے، سمجھ میں آیا، کیا کی کوئی ویلو نہیں ہے جب تک کون آپ نہیں پیش کریں گے عادات انسانی کے تحت. پہلے وہ کون پیش کیجئے، وہ کون پیش کیجئے جن کے لیے اعلان کیا 8ویں امام نے، کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی لیکن بشرطها وشروطها انا من شروطها، انا من شروطها. اس انا کو تو پیش ہی نہیں کر رہے ہیں آپ، لا 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 لا، تو گانے کے طریقے سے ہو گیا بغیر اس کے انا کے سمجھے ہوگے. وہ تو دلیر مہدی پڑھتا ہے آ کر کے، دلیر مہدی پڑھتا ہے، گانا گاتا ہے، یہ سب کرتا ہے. وہ اس کے لا 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 دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر، اس کے پڑھنے اور آپ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو گانا بھی گایا جا سکتا ہے لا 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 کر کے، لا 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 رہ جائے گا انا کے بغیر، کوئی حیثیت نہیں، کوئی معیار نہیں انا کے بغیر. انا من شروطها، پہلے کون پیش کرو پھر کیا. تو آپ لوگ جو ہے نا کبھی اس منفی تبلیغات کے سے متاثر مت ہوئیے گا. تبلیغ کیجیے گا، معارف پیش کیجیے گا، ان کی نصائح پیش کیجیے گا، مگر ساتھ میں 80% ان کی معرفت ہو، 20% تبلیغ ہو. 20% اگر آپ تبلیغ کر دی نا تو بہت ہے وہ ماننے والوں کے لیے، نہ مانے تو 100% گاتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خیر چلیے آئیے. تو ہاں وہی انکان الحاکم الموسع والمزیق، اگر حاکم مسیق ہے اور وہی حاکم سے موسع اور مزیق جو وہی خود شارع ہے، ٹھیک ہے. وہی انکان الحاکم ہوا شارع بامضاء السیرۃ، وہ کیسے بن رہا ہے، وہ حکومت دے رہا سیرت کو، چونکہ سیرت کی امضاء کر رہا ہے سیرت پر. تو فہذا یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا لابد لنا من العلم بالامضاء، ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں اس امضاء کے متعلق کہ واقعاً شارع نے امضاء کیا ہے، سیرت نہیں کیا ہے. لیکن نحرز الحاکم، تاکہ ہم احراز حاکم کر سکیں، اصل میں احراز حکومت کر سکیں. احراز حکومت کب ہوگا کہ جب آپ یہ یقین پیدا کر لیں گے کہ اللہ نے جو ہے وہ اس پہ مہر تائید ثبت کی ہے. بل کلام فی انہ کیف یمکن احراز الامضاء ما وجود النواہی المذکورۃ الدالۃ علی عدم الحجیت. اب بحث یہ ہے کہ وہ احراز کیسے ممکن ہوگا جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایتیں آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ زن پر عمل نہ کرو، زن پر عمل نہ کرو. تو زن کے حجت بننے کے لیے سیرت عقلائیہ سب سارے سیرت عقلائیہ پر اللہ امضاء کرے تب حجت ہے نا. تو کوئی مورث ہو تو احراز کرے اس بات کا کہ اللہ نے اخبار ظنی پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ مورث اس پر خلاف ہے، آیتیں کہیں اجازت نہیں ہے. تو لہذا اللہ کو بھی حاکم نہیں ہے، وہ بھی حکومت نہیں ادا کر رہا ہے. الجواب الثانی، دوسرا جواب. ٹھیک ہے، دوسرا جواب کیا ہے، کس بات میں بولا جواب. میں نے بیچ میں جو ہے وہ اہل بیت کے متعلق چند باتیں پیش کرنی، وقت لگ گیا. آپ لوگ بس سلوات پڑھ لیے تب الجواب پڑھتے ہیں. ایسا نہیں، ایسا پڑھیے کہ مجھے مزہ آئے پڑھانے میں، لگے کہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. سلوات پڑھی مل کر کے اللہم صلی علی محمد. الجواب الثانی، دوسرا جواب دیا جا رہا ہے
صاحب کفایہ کافند خراسانی صاحبہ کس کے اوپر جواب دیا جا رہی ہے؟ وہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ سیرت وکلا کے ذریعے صاحب استدلال نہیں کر سکتے حجت خبر پر، وہ صاحب کفایہ کا جواب ہے من ان الرد عن السیرت بتلک العمومات الناہیۃ غیر معقول. ان عمومات ناہیہ، کون سی عمومات ناہیہ مولانا؟ جو روایات میں آئی ہیں، روایت سے آیات میں آئی ہیں. آیات میں کہا گیا خبر ظنی پر عمل، وہ ظنیات پر عمل مت کرو، عام ہے. آپ نے کہا چونکہ عام ہے لہٰذا اپنے اطلاق کے ساتھ شامل کر رہی کس کو؟ جی خبر واحد کو. فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے، ان عمومات ناہیہ کے ذریعے سے سیرت سے دستبردار ہو جانا یہ معقول نہیں ہے، غیر معقول. لأنه دور، اس لیے کہ یہ دور کا سبب بنے گا، دور پیش آئے گا. یہاں دور و تسلسل کا جانتے ہیں نا، دور پیش آئے گا. کیسے دور پیش آ رہا ہے سنیے. وبیان ان الرد بالعمومات عنہا یتوقف علی حجیت تلک العمومات فی العموم. اگر آپ عمومات آیات کے ذریعے سے روکنا چاہ رہے ہیں سیرت پر عمل کرنے سے، تو یہ چیز متوقف ہے کس بات کے اوپر؟ حجیت تلک العمومات فی العموم، کہ وہ عمومات عموم میں حجیت رکھتے ہوں، وہ عمومات واقعاً عموم کو سمجھا رہے ہوں، یعنی وہ روایتیں عموم کو پیش کر رہی ہوں، ہے نا، وہ آیتیں. وَهَذِهِ الْحُجِّيَّةُ تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ عَدَمِ وُجُودِ مُخَصِّصٍ لَهَا. اور یہ عموم جو ہے یہ اس وقت ثابت ہوگا کہ جب کوئی مخصص نہ ہو، اس کے دائرے کو چھوٹا کرنے والا نہ ہو. آپ جانتے نا یہ عموم، ٹھیک، عموم عام چیزیں جو ہیں وہ اپنی عمومیت کے ساتھ شامل کر رہی ہے 10,000 کو، ٹھیک ہے، 10,000 کو. اب اس کے عموم کو کاٹنے کے لیے ایک خاص آنا چاہیے. وہ خاص جو 10 کو یا 100 کو الگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک مخصص ہو جو اس عموم کے دائرے کو کیا کرے؟ محدود کرے. پھر سے پڑھ رہا ہوں بیان دور. ان الرد بالعمومات عنہا یتوقف علی حجیت تلک العمومات فی العموم. اگر عمومات کے ذریعے سے روکنا ہے نا، عمومات کے ذریعے سے مثلا حجیت اخبار ظنیہ کو روکنا ہے عمومات کے ذریعے سے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ یتوقف علی حجیت تلک العمومات، یہ چیز ثابت ہو کہ یہ آیات، عمومات نہیں آیات، یہ آیتیں عموم میں ثابت ہیں، ہے نا، حجیت رکھتی ہیں عموم میں. یعنی یہ ثابت ہو کہ یہ آیتیں عام ہیں. سادہ لفظوں میں عمومات عموم میں حجیت ہو کا مطلب کیا ہو گیا سادہ لفظوں میں؟ یعنی یہ ثابت ہو کہ یہ آیت عام ہے، واقعہ نام کو سمجھا رہی ہے، ٹھیک. وَهَذِهِ الْحُجِّيَّةُ. اچھا، اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ واقعاً جو عموم میں حجیت رکھتی ہیں یہ آیتیں، تو یہ حجیت متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ مخصص نہ آیا ہو. عدم وجود مخصص، کوئی مخصص سیرت کی طریقے سے، سیرت و کلائیہ. دیکھیے آیات نے کہا کہ خبر ظنیہ پہ عمل نہیں کرنا ہے، سیرت نے آ کے اس کے دائرے کو چھوٹا کیا، اور سیرت نے آ کے کیا کہا؟ خبر ظنی ہے واحد، خبر واحد کہ جو ظنی اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی مخصص نہ ہے، تب اس کی عمومات جو ہے وہ کیا رہیں گی؟ اپنی جگہ پر باقی رہیں اور حجت رہیں گی، ٹھیک ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ وعدم وجود مخصص، اور مخصص نہیں آیا، مخصص کے وجود کا عدم، یعنی مخصص کا نہ ہونا، یہ متوقف ہے کائے کے اوپر؟ یتوقف علی کونہا راضیۃ عن السیرۃ. اس بات کے اوپر متوقف ہے کہ یہ عمومات یعنی یہ آیتیں
روکیں اور کاٹیں سیرت پر عمل کرنے سے. وَإِلَّا لَكَانَتْ مُخَصَّصَةً بِالسِّیرَت، ورنہ یہ عمومات مخصص ہو جائیں گے، اس کی تخصیص لگ جائے گی کس کے ذریعے سے؟ سیرت کے ذریعے سے. وَلَا سَقَطَتْ حُجِّیَتُهَا فِی الْعُمُوم، اور اس کی عموم میں حجیت ساقط ہو جائے گی. کہاں گے مولانا؟ یہ دیکھیے، آپ ایسے دیکھیے مولانا، یہ ہے آیات، ہے نا، دوسرے لفظوں میں عمومات. مولانا غور سے دیکھیے گا، جو حجت ہے قائم ہے، حجت ہے قائم ہے عموم میں، یعنی یہ آیتیں کیا سمجھا رہی ہیں؟ عموم کو، ہے نا. اس کی عمومیت اس وقت تک سمجھ میں آئے گی کہ جب تک کوئی مخصص یعنی مساوی ہے مخصص کس کے؟ یہاں ہماری مثال میں سیرت کے. ٹھیک ہے، سیرت نہ ہو جو مخصص ہے تب اس کا عموم ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، سیرت نہ ہو اس کا عموم ثابت ہوگا. اچھا، اب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیں سیرت وقلا تو ہے، خبر واحد پر عمل کرنا، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیرت وقلا جو مخصص ہے اس کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ عمومیت رکھتا ہے. یہ عمومیت اس وقت رکھتا ہے کہ جب کوئی مخصص نہ ہو. اب سیرت وقلائیہ کے مخصص نہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ آ کر کے روکے، رادے، روکنے والی چیز ہو. وہ رادے کیا ہے؟ عمومات ہیں، عمومات یا آیات. تو پتہ یہ چلا کہ یہ متوقف ہے اس کے عدم پر اور یہ متوقف ہے اس کے عدم پر. تو دونوں متوقف ایک دوسرے پر ہو گئے نا، اسی کو دور کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر میں واضح کر رہا ہوں. دیکھیے آیت میں آگے کہا کہ ضروریات پر عمل نہیں کرتا. یہ عام ہے. کب تک عام ہے؟ جب تک کوئی مخصص نہ آ جائے. مخصص آ گئی سیرت، سیرت نے کہا کہ خبر واحد پر عمل کر سکتے ہیں، یہ مخصص ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ نے مان لیا مخصص ہے تو ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں مخصص نہیں ہے. تو سیرت میں مخصص نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہی آیت ہے، آیت. عمومات آیات چونکہ ضمنیات پر عمل کرنے سے روک رہی ہیں، یہ خبر واحد ضمنی ہے، لہٰذا سیرت کے نظام پر عمل حجت پیش نہیں کر سکتے، ہے نا. تو اب یہ پلٹی پھر بات وہیں پہ آ کر کے جہاں سے بات شروع ہوئی. آیات جو ہے یا عمومات یہ حجت فی العموم کو سمجھا رہی ہیں، مگر کب؟ جب مخصص نہ ہو. اچھا، مخصص سیرت ہے. اگر آپ نے مان لیا کہ مخصص سیرت ہے تو اس کا عموم کٹ ہو گیا آیات کا. اور اگر آپ کہیں نہیں مخصص نہیں ہے سیرت تو کس بنیاد پر؟ اسی عموم آیات کی بنیاد پر. تو آپ نے عموم آیات کو گویا ثابت کیا ہے گھوم پھر کے عموم آیات ہی کے ذریعے سے، ہے نا. یہ دور ہے. اس کا موازنہ آپ لوگ پھر سے کیجئے گا ڈھنگ سے، پھر سے مطلب ڈھنگ سے کیجئے گا. فرما رہے ہیں کہ ما ذکر صاحب الکفایہ، جو چیز صاحب کفایہ نے ذکر کی ہے کہ من ان الرد عن السیرت بدل کر عمومات النایت غیر معقول، سیرت کے ذریعے سیرت کے بارے میں منع کرنا، ہے نا،
ان الرد عن السیرت بتلک العمومات ناہیت، وہ عمومات ناہیہ جو آیات میں موجود ہیں یہ معقول نہیں ہے، لأنه دور، کیونکہ دور ہے۔ بیان دور کیا ہے؟ ان الرد بالعمومات، اصل چیز جو پیش کرنا ہے وہ ذہن میں ہے نا کہ آیتیں جو روک رہی ہیں، آیات ناہیہ جو نہیں کر رہی ہیں ظنیہ پر عمل کرنے سے، ٹھیک ہے، ان کے تحت، ان آیات کے تحت خبر واحد پہ بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خبر واحد سیرت وکلا سے سمجھی جا رہی ہے حجت۔ بیان دور کرنے یہ چیز دور ہے۔ بیان دور کیا ہے؟ ان الرد بالعمومات عنہا، اگر آیات کے عمومات سے استفادہ کرتے ہوئے روکنا ہے خبر واحد پر عمل کرنے سے، تو یہ یتوقف علی حجت تلک العمومات فی العموم، یہ رد متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ یہ عمومات جو عموم میں کیا ہوں؟ حجت ہوں، ٹھیک ہے، وہ بیان ہاں عموم میں حجت ہوں۔ وہذہ الحجیت، اور یہ حجیت یعنی عمومیت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کسی اور چیز پر متوقف نہ ہو، اور یہ حجیت متوقف ہے علی عدم وجود مخصص لہا، اس بات کے اوپر کہ کوئی مخصص نہ آئے کہ جو روک رہا ہو اس عمومیت سے۔ وعدم وجود مخصصین، اور وجود مخصص یعنی وہی سیرت وکلائیہ، یہ اس کا عدم متوقف ہے اس بات کے اوپر کیا؟ اللہ کون ہے رادیات عن السیرت، ہے نا، وعدم وجود مخصصین، اور وجود مخصص کا عدم یہ متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی رادے ہو، کوئی روکنے والا اور وہ سیرت سے روکے، سیرت سے منع کرے کہ سیرت وکلائیہ حجت نہیں ہے، چونکہ سیرت وکلا کے ذریعے سے ہی خبر واحد حجت بن رہی تھی۔ وَإِلَّا لَكَانَتْ مُخَصَّصَةً بِالسِّرَةِ، اگر کوئی سیرت سے روکنے والا رادے نہیں ہوگا تو پھر یہ عمومات آیات جو ہے نا یہ مخصص ہو جائیں گی، کس کے ذریعے سے؟ سیرت کے ذریعے سے۔ سقطت حجیتہ فی العموم، اور عموم میں اس کی حجیت ساقط ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا پیراگراف ختم، اس کا ادامہ ہم پیش نہیں کر پا رہے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا مولانا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ عمومات کے ذریعے سے حجیت خبر واحد کو منع کرنا چاہیں گے سیرت کے ذریعے سے کہ سیرت میں حجیت خبر واحد کو سمجھنے کافی نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ دور لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، آخری جملہ ہے، توجہ، پوری توجہ، پھر سے سنیے پوری توجہ، ایک جملہ مولانا، حجیت خبر واحد پر استدلال سیرت کے ذریعے کیا جا رہا ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں استدلال، کیوں؟ اس لیے کہ آیتوں نے آ کے روک دیا، آیتیں عام ہیں، کہہ رہے ہیں آیتوں کے ذریعے سے آپ اس استدلال کو کاٹ نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آیتیں عام ہیں نا، آیت نے آ کے صراحتاً تو خبر سکا لکھا نہیں ہے، آیت نے آ کے ظنیات عمل کرنے سے روکا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت عام اس وقت تک ہے جب تک کوئی مخصص نہ آئے۔ مخصص کیا آ گیا؟ جی احسن، سیرت نے اگر کوئی اس کے دائرے عام کو کیا کیا؟ محدود کر دیا، کہ تمام خبریں، تمام ظنیات پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، حجت نہیں ہے، الا خبر الواحد۔ خبر واحد کیوں حجت ہے؟ سیرت کی وجہ سے۔ آپ یا آپ اس کو مانیے، اور یا پھر آپ اس کی تخصیص کے منکر ایسے ہوئیے کہ خبر واحد سے سیرت کی وجہ سے حجت اس لیے نہیں بن سکتی ہے کہ عمومات جو ہیں وہ آ کر کے روک رہی ہیں، عمومات روک رہی ہیں، مخصص نہیں بننے دے رہی ہیں، عمومات مخصص نہیں بننے دے رہی مخصص کو، ہے نا، اس کی برگشت گویا ایسے ہو رہی ہے کہ خود عمومات آیات کو ثابت کرنے کے لیے آپ عمومات آیات سے سہارا لے رہے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ اس کا آپ لوگ اچھے سے ملاحظہ کر لیے گا، اور مجھے کل کلاس شروع ہونے سے پہلے ذیشان صاحب بتائیے گا، اگر وہ ایسے واضح نہیں ہوگا تو اس کو میں انشاءاللہ پھر سے کل آگے بڑھاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔